السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ میں وقف ترمیمی قانون پر مسلم تنظیموں، سیاسی پارٹیوں، سیاست دانوں اور دیگر کی عرضیوں پر جاری سماعت اور عدالت کے رخ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مسلم تنظیموں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ عدالت عظمیٰ سے انصاف ملے گا۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے قانونی پیش رفت پر اظہار اور قدر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں نئے قانون کی جن نکات پر سخت اعتراض تھا اور جو وقف املاک کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، ہمیں خوشی ہے کہ وکلاء کی مکمل بحث انہی نکات پر مرکوز رہی ہے۔ بینچ میں شامل ججوں اور خاص طور پر چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے ان نکات کے تعلق سے جس طرح سے سخت تبصرہ کیے ہیں وہ نہ صرف بہت اہم ہیں بلکہ ہمارے اس اسٹینڈ کی تائید بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نئے وقف قانون کی مخالفت میں حق بجانب ہیں۔ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے جس توجہ اور سنجیدگی کا اظہار کیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ مولانا مدنی نے وکلاء کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ وہیں مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنے لیٹر پیڈ پر ایک اعلان جاری کیا جس میں وہ لکھتے ہیں: سپریم کورٹ کے ذریعے وقف قانون کی بعض دفعات پر روک ایک خوش آئند قدم، تاہم مکمل کامیابی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان۔ آج سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے قدر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گو حکومت کے ذریعے لائی گئی تمام ہی ترمیمات متنازع اور قابل اعتراض ہیں جو کہ وقف املاک کو ہڑپنے کے مقصد سے لائی گئی ہیں، تاہم اپنے عبوری فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے وقف املاک میں کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ پر روک لگا دی ہے، چاہے وہ اراضی رجسٹر ہوں یا غیر رجسٹرڈ، نوٹیفائیڈ ہوں یا بطور استعمال وقف ہوں۔ اگر یہ روک نہ لگتی تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ فیصلہ آنے سے پہلے وقف بائی یوزر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی تھی۔ صدر بورڈ نے عدالت عظمیٰ کے عبوری فیصلے پر آگے کہا ہے کہ وقف بورڈوں اور سینٹرل وقف کونسل کے ممبران کی نامزدگی پر بھی عدالت عظمیٰ نے روک لگا دی ہے۔ عبوری ہی صحیح، اس فیصلے کی بھی حکومت کے ان شرع انگیز عزائم پر روک لگا دی جن کے ذریعے وہ ان بااختیار اداروں میں اپنے پٹھوں کو بٹھا کر کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ یہ فیصلہ دراصل امت کی متحدہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ صدر بورڈ نے ان دونوں ہی عبوری فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ عدالت عظمیٰ ان تمام ہی متنازع اور شرع انگیز ترمیمات کو وقف قانون سے نکال کر پچھلے وقف قانون کو بحال کرے گی۔ صدر بورڈ نے کہا ہے کہ البتہ بورڈ کے اعلان کردہ تحریک حسب پروگرام اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ تمام ہی متنازع ترمیمات واپس نہیں لی جاتی، اور صدر بورڈ نے ملت کی تنظیموں، تمام انصاف پسند لوگوں اور عامت المسلمین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ان جلسوں کو کامیاب بنائیں۔ تو ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس بیان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہوں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔